اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گستاخ صحابہ کون ہیں۔ حال ہی میں قومی اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا ہے توہین صحابہ، توہین اہل بیت اور توہین امہات المومنین سے متعلق۔ اس پر شیعہ علماء نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ بل ہمیں نامنظور ہے، کیونکہ اس بل میں لفظ توہین مبہم ہے۔ اس کی پہلے تعریف کی جائے، اس کی مکمل وضاحت کی جائے، اس کی حدود و قیود کو مشخص و معین کیا جائے، اور دوسرا بتایا جائے کہ اگر کوئی توہین آمیز عبارت کتب اہل سنت سے نقل کی جائے تو نقل کرنے والا، بیان کرنے والا توہین کا مرتکب ہوگا یا نہیں۔ اگر توہین کا مرتکب ہوگا تو کیوں، اگر نہیں تو کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ کتب اہل سنت میں تو ہے کہ ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بیان کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے بغض صحابہ کی آگ بھڑکتی ہے۔ اب کل کلاں کوئی شخص اٹھ کر کہے کہ جو شخص بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بیان کرے گا وہ توہین صحابہ کرے گا، اور اس پر توہین صحابہ کی دفعات لگیں گی۔ اس لیے پہلے اس لفظ توہین جو کہ مبہم ہے اس کی مکمل وضاحت کر دیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ تو 3 صحابہ جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے، پہلے ہم ان کا تعارف کروا دیں۔ تو ان میں سے پہلے ہیں حضرت جہجہ بن قیس غفاری۔ اہل سنت کی معتبر کتاب اسد الغابہ جلد 1 صفحہ نمبر 265 پر ہے کہ آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہے جن کو بیعت رضوان کا شرف حاصل ہوا تھا۔ دوسرے حضرت عبد الرحمن بن ادیس ہیں۔ اسد الغابہ جلد 3 صفحہ نمبر 474 پر ہے کہ آپ کا شمار بھی ان صحابہ کرام میں ہے جن کو بیعت رضوان کا شرف حاصل ہوا تھا۔ تیسرے حضرت عمر بن حمق خزائی ہیں۔ اسد الغابہ جلد 4 صفحہ نمبر 217 پر ہے کہ آپ بھی صحابی رسول ہیں اور آپ نے حدیبیہ کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ اب ان 3 صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ تو ذہبی اپنی کتاب تاریخ الاسلام صفحہ نمبر 454 پر چند شخصیات کے بارے میں لکھتے ہیں، جن میں ایک حضرت عثمان ہے۔ پھر ان کے قاتلوں سے متعلق لکھتے ہیں کہ ہم ان کے قاتلوں سے بیزاری اختیار کرتے ہیں اور ان سے خدا کے لیے بغض رکھتے ہیں اور ان کے لیے جہنم کی آرزو کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل جلد 4 صفحہ نمبر 123 پر لکھا کہ جس نے حضرت عثمان کو قتل کیا اور جو اس قتل پر راضی ہوا خدا اس پر لعنت کرے۔ اب ذہبی اور ابن حزم کے نزدیک یہ تینوں صحابہ ملعون ہیں۔ اس کے بعد دیوبندی مکتب فکر کی کتاب شیعہ کے 1000 سوال کا جواب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 382 پر ہے کہ پھر بدماشوں کا ایک گروہ اندر آیا جن کا سرغنہ عبد الرحمن بن ادیس اور عمر بن حمق تھے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 386 پر ہے کہ جن 13 غنڈوں کو لے کر آیا تھا ان کے نام تاریخ میں محفوظ ہیں اور ان میں عبد الرحمن بن ادیس اور عمر بن حمق شامل تھے۔ اسی طرح بریلوی مکتبہ فکر کی کتاب خلفائے راشدین صفحہ نمبر 231، اس پر لکھا کہ حضرت عثمان مسجد نبوی میں ممبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے، اچانک ایک بدنصیب اور خبیث النفس انسان جس کا نام جہجہ غفاری تھا کھڑا ہو گیا اور آپ کے دست مبارک سے عصا چھین کر توڑ ڈالا۔ اب کتب اہل سنت میں ان 3 صحابہ کے لیے ملعون، بدماش، بدبخت، غنڈے، بدنصیب اور خبیث النفس جیسے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ناموس صحابہ کے پہرے دار ہیں، وہ خود اپنی کتابوں میں صحابہ کرام کے لیے بدماش، غنڈے، ملعون اور خبیث النفس جیسے توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یہی ان کا عقیدہ ہے۔ پھر کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ناموس صحابہ کے علمبردار ہیں، ہم ناموس صحابہ کے پہرے دار ہیں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ تو ہے کہ صحابہ بدماش، غنڈے اور ملعون ہیں۔ عزیزان محترم، اہل سنت علماء کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اپنی وہ تمام کتابیں جن میں توہین صحابہ کا مواد موجود ہے انہیں فی الفور ضبط کریں۔